یہ جو نماز کے اندر بھی ہم خاتمہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دائیں بائیں منہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کا حصہ بھی اس ریچول کو بنا دیا گیا کہ اللہ سے تعلق کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ تعلق کا اظہار اور ظہور انہی لوگوں میں ہوگا، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پہ سلامتی. یعنی ہم دنیا سے منہ موڑ کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا. مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم کوئی کاروبار کر رہے تھے، بہت آمدنی ہو رہی تھی، کوئی شخص ہمیں کسی چیز کی طرف بلا رہا تھا، لیکن آواز آئی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہو گئے. اب حاضر ہونے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ ہم نے عبادت کی، جانا تو اسی دنیا میں. تو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس وقت تم اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کا اعتراف کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے. اس کے سامنے کھڑے ہوگے تو اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ کی تکبیر کا احساس کرو گے تو اپنی بندگی کی طرف توجہ ہوگی، اور بندگی کے اظہار کے بعد وہ سب سے بڑی دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر رکھنا. تو اللہ کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے تو یہ شکر گزاری بھی ہو گئی، ہدایت کی دعا بھی ہو گئی، اس کی تکبیر بھی بلند ہو گئی، اپنی بندگی کا اظہار بھی ہو گیا. جانا تو اسی دنیا میں ہے نا، تو دنیا میں جانے کا کی ورڈ کیا ہے، کلیدی لفظ کیا ہے؟ سلامتی. یعنی اب جاؤ تو اس وقت کہا کہ دائیں بھی منہ موڑ کر کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں بھی منہ موڑ کر کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلامتی ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو اگر ایک لفظ میں ادا کریں تو پورے عالم کی اصل ضرورت یہی ہے. اگر امن میسر آ جائے، یعنی خود سوچئے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے خطرہ نہ رہے، ایسی فضا ہو کہ اطمینان کے ساتھ آئیں جائیں، عورتیں باہر نکلیں، بچے باہر جائیں، کسی کی طرف سے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کا اندیشہ نہ ہو، تو کیا اس کے بعد بھی انسان کے اندر کسی اور چیز کی طلب باقی رہ جاتی؟ پھر تو ضرورت ہی ہے، پوری کر ہی لے گا. لیکن سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ اسے امن میسر آئے، سلامتی میسر آئے. تو امن اور سلامتی ہے جس سے ہم ابتدا کرتے ہیں، جس سے ہماری ملاقات شروع ہوتی ہے، جس سے ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں تو دنیا میں لوٹتے ہیں تو یہی کہتے ہوئے لوٹتے ہیں کہ لوگوں تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے سر، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا یہ ہم سب بتائیے گا، آپ کو اپنی زندگی میں بھی تجربہ ہوا ہوگا، جب بھی انسانوں کے مابین کوئی نزاع ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہو گئی، افتراق ہو گیا، کوئی غصہ آپا دھاپی میں آپس میں کوئی تعلق متاثر ہو گئے، تو سب سے پہلا کام اور سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ کسی موقع پہ الیک سلیک ہو گئی، ملاقات ہو گئی تو وہاں پر سلام کرنا ہے. یعنی بڑا بھاری کام ہوتا ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ نفرتوں کا آغاز بھی اسی کو ترک کرنے سے ہوتا ہے. تو ہمارے تو محاورہ بھی سلام دعا بھی اب چھوڑ دی ہے ان سے. تو جس وقت آپ کا کوئی نزاع ہو گیا تو ہمارے یہاں تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اب سلام نہیں کرنا ہم نے اس کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں جن اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اس میں تو اس طرح کا انقطاع ہو ہی نہیں سکتا. وہاں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ 2 دن 3 دن سے زیادہ تعلقات منقطع رکھ ہی نہیں سکتے. یعنی جس طرح انسان کی فطرت کا لحاظ کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارے ہاں اگر تمہارا کوئی عزیز ماں باپ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو 3 دن تم بیٹھ سکتے ہو. سوگ کے دن جس کو کہا جاتا ہے، تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا سوگ منانے کے لیے نہیں ہے. اس میں تمہاری فطرت کا لحاظ کر کے تمہیں اس کا موقع دے دیا گیا، لیکن تمہیں اسی دنیا میں جانا ہے. یہاں سے اگر کوئی گیا ہے تو اسی قانون کے مطابق گیا ہے. یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ تعلیم یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں. یہی صورتحال تعلقات کے انقطاع کی. غصہ آ جاتا ہے آدمی، رد عمل بھی پیدا ہو جاتا ہے. غصہ آ جانا، رد عمل پیدا ہونا، یہ بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اگر دوسرا آدمی آپ کی اہانت کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی الزام لگا دیتا ہے تو غصہ تو آئے گا. آپ صبر کرتے ہیں، بار بار صبر کرتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں، مجھے اب اس شخص کی طرف رجوع نہیں کرنا. اس موقع پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے تعلقات کی نوعیت پر نظر ثانی کر لیں. یعنی ایک آدمی کے ساتھ بڑی دوستی ہے، بڑا تعلق ہے، عزیزداری ہے،
لیکن آپ نے ملنے ملانے میں تخفیف کر لی، آپ نے بہت سے معاملات میں ذرا ہاتھ کھینچ لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اتنا فاصلہ رکھوں گا، یا تعلقات روابط میں جہاں آدمی دوسرے کے ساتھ ذرا اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے وہ رشتہ منقطع ہو گیا۔ یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا کہ ہم علیق سلیق ختم کر دیں، ہم جو ضروری تعلقات ہیں ان کو منقطع کر بیٹھیں، ہماری طرف سے دوسرے کو موٹا منہ ملے، وہ ملاقات کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں، نہیں، دروازے کھلے رکھیں۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو بڑی بشارت دی ہے کہ آدمی خود آگے بڑھ کر تعلقات ٹھیک کر لے۔ تعلقات ٹھیک کر لیں یعنی یہ کہے کہ بھائی ملیں گے، بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے معاملہ بھی ہوگا، غصہ آ گیا تھا، رنج ہوا تھا آپ کے رویے کی بنیاد پر، تو یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ یہ علیق سلیق ختم کر دینا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان اپنے رنج کا اظہار کرے گا، غصے کا اظہار بھی کرے گا، لیکن حدود کے اندر، اور وہ تعلقات جو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے دوسرے مسلمان سے قائم رکھنے ہیں، انسان کی حیثیت سے دوسرے انسان سے قائم رکھنے ہیں، کسی کی مرگ پر جانا ہے، کسی کی شادی بیاہ میں شامل ہونا ہے، کسی کے برے بھلے میں اس کا ساتھ دینا ہے، کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، یہ چیزیں کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے صلہ رحمی کی تعبیر ہمارے ہاں اختیار کی گئی، اور وہ کیا چیز ہے کہ رحمی تعلقات، رشتے، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کو مقدس رشتے سمجھ کر ان کا حق ادا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اعزاء اقربا کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان پر خرچ کرنا، اس کو ایتائے ذی القربہ کہا ہے، اسے بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا ہے کہ کوئی انسان جو دنیا میں جنم لیتا ہے وہ رشتوں کے بغیر آسمان سے تو زمین پر نہیں آ جاتا، رشتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، رشتوں کے اندر پرورش پاتا ہے، تو اس کو پہلے دن سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح اس سے اس کے پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عدل کرے، احسان کرے، اسی طرح اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اپنے گرد و پیش میں نگاہ رکھے اور اپنے اعزاء و اقربا کو کم سے کم بھوکا نہ سونے دے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان کیجیے گا، آپس میں تو ہمیں ہر جگہ دینی لٹریچر میں نظر آتا ہے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے ہے، سلام کو عام کرنے کی تبلیغ تلقین بھی کی گئی۔ یہ بتائیے گا کہ جو غیر مسلم ہیں یا وہ لوگ جو مثال کے طور پہ اسلام پر نہیں کھڑے ہوئے یا اسلام پر کھڑے ہو کر بھی کم سے کم اسلام سے وہ تعلق کا اظہار نہیں کرتے، ہمارے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو بھی سلامتی کی دعا دی جائے گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں بالعموم جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں تو جب دعا بھی دی جاتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے، تو اسی سانس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو ان کو نست و نابود فرما۔ تو یہ جو اسلام کی پوری دعوت ہے صرف مسلمانوں تک محدود ہے یا وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھیں گے؟ نہیں، سلامتی تو ایک دعا ہے، اور سلامتی کس چیز میں ہے؟ یعنی دنیا میں، آخرت میں۔ تو جب آپ ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کا اہتمام کرے، تمہیں توفیق دے، تم دین کی طرف آؤ۔ یہ تو ہر طرح کے حالات میں ایک نہایت عمدہ دعا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ یہ دعا دوسروں کے لیے نہ کریں، یہ مسلمانوں کے لیے کریں، یہ غیر مسلموں کے لیے کریں۔ اور جب آپ یہ دعا کریں گے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کسی کو ہدایت دے دے۔ پھر ہدایت کے بھی مدارج ہیں، ہر آدمی اپنے علم کے لحاظ سے اور جو مواقع اللہ نے دیے ہیں انہی کے لحاظ سے ہدایت پاتا ہے۔ تو ہمارا کام تو یہ دعا کرنا ہے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہی ایک بندہ مومن کا صحیح رویہ ہونا چاہیے، وہ ہر ایک کے لیے سلامتی کا پیغام پر بن کے رہے۔